الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کچھ چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس مالک کو بھول گیا ہے، اس رب کو تو نے چھوڑ دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسلام کو اور ایمان کو اپنا لیتا ہے، تو اسلام کو اپنانے کے بعد، شریعت کا پابند ہونے کے بعد، دین کے اندر داخل ہونے کے بعد اب اس کے اوپر پابندی عائد ہو جاتی ہے. کچھ حدود ہیں جن کے اندر رہ کر کے وہ عبادات کو انجام دے، معاملات کو انجام دے اور دیگر چیزوں کو انجام دے. تو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے کے اندر تو مبتلا ہے، گھاٹے کے اندر تو جا رہا ہے، تجھے نقصان اور خسران کی طرف وہ چیز لے جا رہی ہے جس چیز نے تجھے رب سے بیگانہ کر دیا ہے، دور کر دیا ہے اور علیحدہ اور جدا کر دیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم یہ ہوتا ہے جب انسان اسلام لے آتا ہے، ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کچھ حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر کے ان اوقات کو پابندی کر کے اللہ کی طرف بڑھے، جنت کا طلبگار بنے. وہ حدود کیا چیز ہیں؟ تو مثال کے طور کے اوپر کیا ہے، انسان کے اوپر کچھ حقوق یہ ہیں جس کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق بندے اور بندے سے ہے، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے اور حقوق اللہ کہا جاتا ہے. حقوق العباد کے اندر کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر اگر وہ کیا ہے، بیٹا ہے تو لہذا ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے. یہ کیا ہے، اسلام لانے کے بعد شریعت اس بات کا پابند بناتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے، اپنے والدین کا احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کی عزت اور احترام کی جائے. یہ کیا ہے، اسلام نے تعلیم دی ہے. اگر کوئی والد ہے تو والد کے ذمے شریعت کے کیا ہے، حقوق یہ ہیں، وہ اپنی اولاد کی کیا ہے، اچھی تربیت کرے، اس کو اچھی تعلیم دے. یہ شریعت نے پابند بنایا ہے. اگر کوئی کیا ہے، نابالغ بچہ ہے تو لہذا اور دیگر چیزیں ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو لہذا بیوی کے حقوق کو ادا کرنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے. اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں جن کا شریعت نے پابند بنایا ہے. اور حقوق اللہ کے اندر کیا ہے، انسان کو جس چیز کا شریعت نے پابند بنایا ہے وہ سب سے پہلے نماز ہے. نماز کے بارے کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ انسان کیا ہے، 5 وقت کی نماز کو ادا کرے. اب یہ نماز ہے کیا چیز؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر بے حساب کیا ہے، لوگ نماز کے عادی نہیں ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں. نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، گلی کوچوں کے اندر بیٹھے ہوئے
ہوئے ہیں، اس چیز نے تجھے رب سے بیگانہ کر دیا ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، کل قیامت کے دن روز محشر کے اندر سب سے پہلا جو سوال بندے سے کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا، جو حقوق اللہ کے اندر ہے۔ رب پوچھے گا کہ تو نے نماز کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور حقوق العباد کے اندر یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق ہے، جو حق ہے، اس حق کے اندر سب سے پہلا جو سوال قیامت کے دن کیا جائے گا وہ ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، خون کا بدلہ لیا جائے گا جسے قتل کہا جاتا ہے۔ تو لہذا حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے قتل کا حساب کیا جائے گا، اور حقوق اللہ کے اندر جو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اب یہ نماز ہے کیا چیز، ہم اس سے کیوں غافل ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، شریعت کے تمام احکام کا آپ جائزہ لے لیجئے، کیا روزے کا جائزہ لے لیجئے، حج کا جائزہ لے لیجئے، زکوٰۃ کا جائزہ لے لیجئے، اور دیگر عبادات کا جائزہ لے لیجئے۔ ان تمام کے بارے میں رب کریم ذوالجلال نے جو حکم دیا ہے وہ زمین کے اوپر نازل کیا ہے، زمین کے اوپر حکم نازل فرمایا ہے، جبرائیل امین کو بھیج کر کے زکوٰۃ کا حکم زمین کے اوپر دے دیا گیا، روزے کا حکم دے دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دے دیا گیا، اور دیگر چیزوں کا حکم دے دیا گیا، نکاح اور شادی بیاہ کا حکم زمین کے اوپر آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہے جس کا حکم زمین کے اوپر نہیں آیا ہے تو وہ چیز نماز ہے۔ نماز کا حکم زمین پر نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر بلایا ہے، عرش معلی، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے بلا کر کے رب کریم نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تو نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور ہم اس اتنی اہم عبادت سے اتنے ہی غافل ہیں، اتنے ہی اس سے کیا ہے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا، اور دینے کے بعد کیا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے واسطے سے روایت ہے، علی المرتضیٰ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے اندر نبی کریم سو رہے تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، آپ کو گھر سے اٹھا کر کے بیت اللہ کے اندر حتیم کعبہ تک کا سفر کرایا، پھر وہاں سے بیت المقدس کا سفر کرایا، پھر وہاں سے ساتواں آسمان کے اوپر، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین کے ساتھ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے، سدرۃ المنتہا ہے کیا چیز؟ سدرہ کے معنی بیری کے آتے ہیں، اور منتہا کے معنی آتے ہیں بالکل آخری انتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آنے کی مجھے اجازت تھی، آپ کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک، اب اس سے آگے میرا کام نہیں ہے۔ اگر میں نے اس سے آگے قدم بڑھایا تو رب کے وہ نور کے وہ پردے ہیں جن کی وجہ سے میرے پل جل جائیں گے، تو لہذا میرے بس کی نہیں ہے، میری ہمت اور سکت اور طاقت کے اندر نہیں ہے میں اس سے آگے کراس کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے تنہا گئے ہیں، رب کے پاس پہنچے ہیں، اللہ سے باتیں ہوئی ہیں۔ جب کوئی انسان کسی انسان کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر کے جاتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام کی اور اللہ کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں کیا چیز تھی؟ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال کو جو تحفہ دیا ہے وہ تحفہ ہے کیا چیز؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نماز کے اندر جو تحیات پڑھا کرتے ہیں وہ تحیات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ تھے، آپ علیہ السلام کا تحفہ اللہ کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام کی تمام قولی عبادتیں، میری تمام کی تمام فعلی عبادتیں اور تمام کے تمام تحیات کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تمام عبادات کو کیا ہے؟ اللہ کے لیے فرما دیا ہے۔ اس کے بعد رب کا جواب آتا ہے، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر کیا ہے؟ درود اور سلام نازل ہو اور کیا ہے؟ برکتیں نازل ہو۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اس سے آگے بڑھ کر کے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ علیہ
अलैहिस्सलाम तन्हा क्या है सिदरतुल मुंतहा के ऊपर पहुंचे हैं, अर्श के ऊपर अल्लाह से बातें हो रही हैं, अल्लाह ने क्या है नबी के ऊपर सलाम भेजा है, लेकिन इस सलाम के बाद नबी ने उम्मत को छोड़ा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह अगर क्या है मेरे दिल के अंदर जो बात है मैं उससे कह दूं। रब ने फरमाया ये मजलिस लगाई इसलिए गई है ताकि आपकी दिल के बात को सुना जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे पीछे जो जमात है अबू बकर सिद्दीक से लेकर के आखिरी सहाबा तक जितनी क्या है ये जमात है इस तमाम के ऊपर क्या है दरूद और सलाम नाजिल फरमा दीजिए अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, क्या है दरूद और सलाम नाजिल हो इबादुल्लाहि सालिहीन के ऊपर जो अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, अल्लाह के मखसूस तब क्या है जमात नबी की मखसूस जमात है जिसे जमात सहाबा कहते हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों जिसे नबी क्या है सालिहीन फरमाते हैं उसके ईमान के अंदर शक नहीं है, उसके ईमान के अंदर तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है, उसके खिलाफ जबान खोलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्श मुअल्ला के ऊपर तमाम के तमाम सहाबा को सालिहीन फरमाया है। ये नेक बंदे हैं, ये सालिहीन की जमात है, ये वो जमात है जिसे रब की तरफ से भी क्या है सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो 28वें पारे के अंदर सूरह मुजादला की आखिरी आयत के अंदर रब्बे जुल जलाल क्या इरशाद फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, ये ऐसी कौम है जो अल्लाह के ऊपर और आखिरत के ऊपर क्या है और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाती है। युवादूना मन हद्दल्लाह व रसूलहू, जो शख्स क्या है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है वही जमात सहाबा से मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं रखता है वही जमात सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। तो इसकी गवाही कौन दे रहा है? रब्बे करीम दे रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप को छोड़ा है, अपनी औलादों को छोड़ा है, अपने भाई बहनों को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, और दीगर क्या है तमाम की तमाम चीज़ों को क्या है अल्लाह और उसके रसूल के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया है। वो कौन है? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादूना मन हद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम, क्या इन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, औ अबनाअहुम अपनों अपनी औलादों को छोड़ दिया है, औ इख्वानहुम अपने भाई बहनों को छोड़ दिया है, औ अशीरतहुम अपने रिश्तेदारियों को छोड़ दिया है। अब इसके बदले के अंदर रब क्या कह रहा है? जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, मुकम्मल दीन के लिए और शरीयत के लिए, तो उसके बदले के अंदर रब इनके ईमान की गवाही दे रहा है। वह ईमान क्या है? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथ से इनके ईमान की क्या है इनके दिलों के ऊपर मुकम्मल मुहर लगा दी है कि सच्चे ईमान वाले हैं, ये मुकम्मल ईमान वाले हैं। तो नमाज बहुत अहमियत की हामिल है। हम नमाज के अंदर जो कुछ भी पढ़ा करते हैं वो दो ही चीज़ें हैं, या तो रब का कुरान पढ़ते हैं या नबी का फरमान पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों हम नमाज के अंदर सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जो हम पढ़ते हैं ये कुरान मजीद की किसी आयत के अंदर नहीं है, 114 सूरतों के अंदर नहीं है, 7 मंजिलों के अंदर नहीं है, किसी आयत के अंदर नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। हम पहली हदीस से क्या है नमाज की इब्तिदा करते हैं, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये हम पढ़ते हैं। कुरान की किसी आयत के अंदर नहीं है, नबी का फरमान है कुरान के अंदर मौजूद है फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाह नहीं है। तो लिहाजा हम दो हदीसें हमने कुरान के अंदर पढ़ी है, नमाज के अंदर पढ़ी है, और उसके बाद अलहम्दु पढ़ी है। ये कुरान की सूरतें हैं और कुरान की आयत हैं। उसके बाद इसके ख़त्म के ऊपर हम वलज़्ज़ालिन के बाद आमीन कहते हैं। ये आमीन कुरान के अंदर किसी आयत में नहीं है, कोई हाफिज दिखा नहीं सकता कि आमीन कुरान की आयत है, बल्कि नबी का फरमान है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते
ہیں تو کیا ہے کہنے کے بعد کیا ہے ہم سیدھے رکوع کے اندر جاتے ہیں, رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. یہ بھی قرآن نہیں ہے بلکہ نبی کا فرمان ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ بھی نبی کا فرمان ہے. ربنا لک الحمد, اور ایک دوسری روایت کے اندر ربنا ولک الحمد, یہ بھی کیا ہے نبی کا فرمان ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے سجدے کے اندر جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی, ہم جو اس کو پڑھتے ہیں یہ بھی نبی کا فرمان ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے. اس کے بعد تحیات پڑھتے ہیں, یہ بھی نبی کا فرمان ہے. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد, ہم جو درود کو پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ نبی کا فرمان ہے. اس کے بعد کچھ لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ کیا ہے کس کو پڑھتے ہیں کوئی قرآن کی آیت ہے, کچھ جگہ درود پڑھتے کیا ہے دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ بھی نبی کا فرمان ہے. اس کے بعد کیا ہے ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دونوں سلام جو ہم نے پھیرے ہیں یہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے, نبی کا فرمان ہے. تو نبی کا فرمان یا تو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ نے جو کہا نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے, ہم جس سے بے انتہا غافل ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ دنیا کے اندر ہے زمین کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ عرش معلیٰ کے اوپر اللہ رب العزت والجلال نے نماز کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جتنا کیا ہے مقام اعلیٰ تھا اتنی ہی عبادت اعلیٰ تھی. تو اعلیٰ عبادت کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اعلیٰ جگہ کا انتخاب فرمایا ہے, اس لیے زمین کے اوپر نماز کا حکم نہیں دیا ہے. اور پھر اس سے بھی آگے کیا ہے نماز کی مکمل کیا ہے تفصیل ہے, کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی اب کتنی باقی ہیں, ان کا ثواب کیا ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہے جنت کے اندر چلے جائیں گے جب تک ہم حقوق العباد ادا نہیں کریں گے. یہ ہماری سوچ کی فہمی ہے, یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. جس بندے کو کیا ہے اس کا ایمان فجر کے اندر چارپائی سے اٹھا کر کے مسجد تک نہیں لا سکتا ہے, اس کا ایمان اس بندے کو اٹھا کر کے جنت تک کیسے پہنچا سکتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے ہم نماز کا اہتمام کریں. رب سے جو دوری ہماری ہو گئی ہے, رب سے جو فاصلہ ہمارا ہو گیا ہے, ہم دنیا کے اندر ملبس ہو کر کے اپنے اس رب کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں چاہیے اس کی طرف آئیں, اس سے قریب ہوں. اس سے قریب ہونے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے جسے نماز کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اے میرے محبوب تیرے اوپر نمازیں 50 فرض کی گئی تھی لیکن بچی 5 ہیں, تیری امت 5 نمازوں کو ادا کرے گی, میں ثواب 50 کا لکھ دوں گا. تو میرے دوست اور بزرگوں, کتنا اللہ رب العزت والجلال ہمارے اوپر مہربان ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے کے اندر ملبس کر دیا ہے, رب سے بیگانہ کر دیا ہے. اس رب کو چھوڑ کر کے تو کہیں اور سکون تلاش کر رہا ہے, سکون کے اندر کیا ہے کسی اور جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے, راحت اور چین کو تلاش کرتا ہے. سکون رب کی عبادت کے اندر ہے, سکون نماز کے اندر ہے. تو ہمیں چاہیے ہم نماز کا اہتمام کریں, 5 وقت کی نماز کو ادا کریں. ہم کیا اذان ہوتی ہے, وقت فارغ ہے, بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم نماز کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتے. کتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے, ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم کم سے کم کیا ہے 5 نمازوں کا اہتمام کریں. جب اس کا اہتمام کریں گے رب کی رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, نور نازل ہوگا. اللہ کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں نازل فرما دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے